السلام علیکم ناظرین، ایف ایم صحت زندگی کے پوڈ کاسٹ سے میں ہوں تنویر ملک، اور آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج جو ہمارے پروگرام کے پہلے گیسٹ ہیں، سیاست کے علاوہ جو ان کا تعارف ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں پیتھولوجی ان کی ایک اسپیشلائزیشن ہے، اس میں کافی زیادہ بطور طالب علم بھی اور پھر بطور اسپیشلسٹ بھی وہ ماہر رہے۔ اس کے بعد سماجی میدان میں ان کی خدمات کی ایک طویل فہرست ہے جس کے بارے میں تقریباً پورا پاکستان جانتا ہے۔ اور جب انہوں نے وزارت سنبھالی 1 سال 1.5 سال کے عرصے میں، تو ان کی وزارت سنبھالنے کے بعد پنجاب کے ہیلتھ سیکٹر میں جو انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں ان کی وجہ سے آئی ہیں۔ ان کا ایک ویژن تھا بیفور، جب وہ وزارت میں نہیں تھے، لگتا یوں ہے کہ جیسے ہی جتنی تیزی سے انہوں نے آگے اقدامات کیے تو وہ ایک ویژن تھا جس کے بعد بہت تیزی سے پنجاب کے اندر اقدامات ہوئے اور ہمیں ریزلٹس دیکھنے کو ملے۔ ان کا کہنا ہے کہ 75 سالوں میں جتنے بھی صوبائی وزیر صحت یا وزیر صحت لگائے گئے ان کی اپنی صحت خراب تھی، تو جو وزیر تعلیم لگائے گئے ان کی اپنی تعلیم خراب تھی۔ میرا خیال ہے کہ جب ان کی سلیکشن ہوئی تو تعلیم بھی بہتر تھی، ان کی صحت بھی بہتر تھی۔ عوام کی صحت بہتر کر پائے کہ نہیں، یہ اب ان سے سوال ہوگا۔ اور یہ جو تعارف میں آپ سے کروا رہا ہوں، آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں نگران وزیر برائے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر جناب ڈاکٹر جمال ناصر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑا زبردست یار آپ نے سٹارٹ کیا ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ اصل میں سٹارٹ آپ کی وجہ سے زبردست ہوگا اور کوشش کریں گے کہ اس پوڈ کاسٹ کا اختتام بھی زبردست ہو۔ اللہ کرے جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ایف ایم صحت زندگی کے اسٹوڈیوز میں آپ موجود ہیں، اور آپ جب داخل ہو رہے تھے تو آپ نے کہا یہ تو کمال ہو گیا۔ تو یہ کمال آپ کی وزارت کے زیر انتظام میں جب آیا نا تو میں یقین کیجئے، جب آج سے پہلے ہم نے 8 مہینے پہلے اس آئیڈیا کو شروع کیا 10 مہینے، تو یہ بالکل ایک بڑی عجیب سی جگہ تھی، جیسے کھنڈرات ٹائپ سمجھ لیں، بالکل ایک پرانی سی جگہ۔ لیکن آج جب میں آیا ہوں اور اس کو دیکھا ہے اور یہ جو کچھ دیکھا ہے، تو یقین کیجئے کہ آپ کا یہ جو اس وقت اسٹینڈرڈ ہے وہ بڑے بڑے چینلوں کے مقابلے کا مجھے خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے ایک وقت میں ہو رہا ہے کام۔ دیکھیں نا، جب ایک آپ کوئی اپنے دور میں کام کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ ہمارے ہاتھ سے، ٹھیک ہے ہم نے ڈائریکٹلی تو نہیں کیا، لیکن ایک ویژن تو تھی نا۔ اور اس ویژن میں سب سے بڑی بات اپنے چیف منسٹر کو کہتا ہوں، جو ہمارے محسن رضا نقوی آدمی ہے، یقین کریں وہ پتہ نہیں کیا جن آدمی ہے، ان کی ویژن ہم سے بھی بہت آگے ہے۔ وہ ہمیں لائن کراتے ہیں اور ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے بنایا، میں سچی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے جو چینلز ہیں نا، جو بڑے سو کالڈ چینلز ہیں، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، ان سے میں نے سب چینلوں کو وزٹ کیا، ان سے خوبصورت یہ آپ نے اسٹوڈیو بنایا، اس سے خوبصورت سیٹ اپ بنایا، اتنا خوبصورت سیٹ اپ شاید کسی کا ہو۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور یہ میرے لیے اللہ نے مجھے عزت دی ہے، کہ آنر دیا ہے کہ میں اس کا آج پہلا پروگرام آپ کے ساتھ بیٹھ کے کر رہا ہوں۔ جی ہماری خوش بختی ہے، آپ کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں اور ہمارے ناظرین تک بہت ساری آپ کی شخصیت کے ایسے حصے ہیں جو نہیں پہنچ پائے۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ سیاست سے جو آپ کا تعلق ہے وہ تقریباً 1 صدی سے ہے۔ آپ کے دادا مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ رہے، ان کے رفیق رہے، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیں آپ نے بڑی آج ایک نئی بات کی کہ صدی سے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جینز ٹریول کرتی ہیں۔ میرے جو دادا تھے نا، وہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کے دوستوں میں سے تھے، اور تحریک خلافت میں انہوں نے بڑا کام کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا۔ پھر میرے ایک تایا انڈیا میں رہ گئے تھے، ان کو وہاں فریڈم فائٹر کا خطاب ملا۔ فریڈم فائٹر ان لوگوں کو خطاب دیا جاتا ہے جو وہاں انگریزوں سے، جنہوں نے، چاہے وہ پاکستان تھا چاہے وہ ہندوستان تھا، ان کو آزادی دلائی، اور ان کو وہاں انہوں نے وہاں بھی بڑی سیاست میں حصہ لیا، اور وہ ممبر پارلیمنٹ بھی وہاں رہے۔ پھر میرے والد صاحب جب یہاں آئے تو میرے والد صاحب فاطمہ جناح کے تجویز کنندہ بھی رہے، اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ ایوب خان کے تجویز کنندہ تھے۔ اور اس کی پاداش میں میرے والد صاحب کو یہ جو آپ کا شاہی قلعہ یہاں لا کر، یہ عقوبت خانہ تھا اس وقت، اور یہاں لا کے بہت مطلب ہے کہ بہت ظلم و تشدد کا اس دور میں بازار ہوا۔ اور میری والدہ اس وقت فاطمہ جناح کی طرف سے پہلی لیڈی کونسلر تھیں، لیکن ان کو پھر ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا، 1 ووٹ سے جیتی تھیں۔ پھر میں کالج میں سیاست کرتا رہا، میرا چھوٹا بھائی بھی سیاست کرتا رہا، میرے ماموں بھی کرتے رہے، یہ ہمارے خاندان کی جینز میں تھا۔ لیکن بدقسمتی سے نا، سیاست اب وہ سیاست ہی نہیں رہی جو ایک وزاداریوں کی سیاست تھی۔ اب سیاست جو ہے وہ پیسوں کی سیاست شروع ہو گئی ہے۔ اب جو ہے نا وہ خاندان، بڑے بڑے خاندانوں کی سیاست شروع ہو گئی ہے۔ اب بڑے خاندانوں کی جاگیرداروں کی سیاست شروع ہو گئی ہے، تو اس میں شاید ہم لوگ اب فٹ نہیں بیٹھتے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اب سیاست جو ہے جاگیرداروں کی ہے
اور بڑے بڑے خاندانوں کی ہے. جب ہم آپ کی فیملی پہ بھی نظر دوڑاتے ہیں، آپ کے والد صاحب اگر معاشی اعتبار سے دیکھیں تو بڑی متوسط طبقے سے آپ کا تعلق رہا ہے. آپ سرکاری انسٹیٹیوٹس میں آپ پڑھے ہیں. ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ٹاٹ اسکول ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، لیکن آپ نے باقاعدہ ٹاٹ اسکول دیکھا ہے. یہ جو سوشل ورک کا آپ کے اندر ایک جذبہ آیا، یہ والدہ کی طرف سے، کیونکہ آپ اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھے؟ یہ بتاؤں کہ میری والدہ انڈیا میں شہزادی تھی. اچھا. شوفن ڈریون گاڑی تھی، جب مشرف کا گھر تھا اس کے پاس رہتی تھی. لیکن جب پاکستان کی محبت میں آئیں تو سب کچھ لٹ گیا، ہمارے پاس کھانے کو نہیں رہا. تو اس وقت جو آپ نے یہ بات کی نا، ہم نے ٹاٹ میں سفر کیا، ہم نے ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھا، ہمارے پاس چادر نہیں تھی زمین پہ بچھانے کو، ایک وقت کا کھانا کھایا. لیکن میری اماں جو تھی نا وہ بڑی ویژنری تھی. میرے ابا جی کوئی بہت خاندان سے، بہت بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بڑا خاندان نہیں. میرے والد صاحب نہیں تھے. ایون میرے والد صاحب نے راول پنڈی میں ریڑھی بھی لگائی ہے کہ انڈیا سے، یہ حال ہو گیا. لیکن میری والدہ نے کہا میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے. اور آج میری ماں کی جو وہ تھی نا ویژن، یہ ہم سارے، کیونکہ چھوٹا بھائی میرا آپ کو پتہ ہے ڈپٹی چیئرمین نیب لگ گیا ہے، اور میں یہاں ہوں، ایک اور بھائی ہے، ساری بہنیں ہیں. تو آج ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس تعلیم کی بدولت ہے. تو تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو کبھی آپ سے بے وفائی نہیں کرے گی، دولت ہمیشہ بے وفائی کرے گی. ڈاکٹر صاحب، جیسا آپ نے فرمایا کہ آغاز میں حالات ایسے ہی تھے، پھر ایک وقت آیا کہ والد صاحب نے سونے کا کاروبار بھی کیا، اس کے بعد حالات کافی بہتر ہو گئے. جی اللہ کا شکر. آپ کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو آپ سوچتے تھے کہ بہت سارے پیسے اکٹھے کیے ہوں گے انہوں نے، بہت کچھ معلومات آئے گا، لیکن کہا جاتا ہے صرف 4 جوڑے اور ایک انگوٹھی. نہیں، آپ نے درست فرمایا کہ جو سوشل ورک ہے نا، وہیں سے تو اس دن میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. ہاں جی. میرا خیال تھا میری اماں کی جب ڈیتھ ہوئی تو یار سونے، جن کے میاں کا سونے اور جیولری کا کام تھا اور اچھا خاصا کام ہو گیا تھا، اور ماشاءاللہ بچے بھی سیٹ ہیں، تو میرا خیال میری اماں کے جو پاس سے بڑا کچھ نکلے گا. لیکن یقین کریں، وہ میں نے بتایا 2 چھوٹی موٹی انگوٹھی اور 4 سوٹ، وہ بھی آخری وقت جو میں نے انہیں دلوائے تھے تھوڑے دن پہلے ہی. تو ہوا یہ کہ شاید ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا وقت آ رہا ہے، تو انہوں نے سب کچھ اپنا غریبوں کو دے دیا. ان کی یہ جو سوشل لائف تھا نا اسپیکٹ، یہ میری امی سے بہت زیادہ ملا. دیکھیں اگر آپ سیاست بھی دیکھیں تو ایک بہت بڑا سوشل کاز ہے. مجھے باپ کی طرف سے وہ بھی ملا، کیونکہ اگر سیاست کو ایمانداری سے ساتھ کیا جائے تو اس سے بڑی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں اسپیکٹ سے مجھے ملا، اور حقیقت ایسے ہی ہے کہ بس وہ ایسے ہی ہے کہ میرا بھی یہی حال ہے. جو آپ کو میرا سوٹ شوٹ لگ رہا ہے، لیکن ادھر سے آتا ہے اور میں اس کو تقسیم کر دیتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا دنیا میں. اللہ میاں نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ادھر سے لوں اور لوگوں میں تقسیم کرتا چلا جاؤں. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی وہی ویژن ابھی میری وہ دکھائی بھی دیتا ہے. ایک کہتے ہیں نا خدمت، جسے آپ کہتے ہیں، ہوتے ہیں خدمت خلق. پھر 70s کی دہائی میں ایک انٹرسٹنگ آپ کا فیز گزرا. آپ اسکول یا کالج میں تھے، آپ کے گھر سے اخبار نکلتا تھا، تحریک چل رہی تھی. تو بڑے بڑے سیاستدان آپ کی بائک پہ بیٹھ چکے ہیں برقعے پہن کے. یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، تو اگر آپ نام بھی لینا چاہیں. وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی. میرے والد صاحب تھے خان قیوم کے ساتھ سینئر جوائنٹ سیکرٹری، اور خان قیوم صاحب کے تھوڑے سے بھٹو صاحب کے ساتھ دائرہ سینئر منسٹر تھے. تو جب سن 77 کی تحریک چلی تو میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ میری گروتھ اپ جو تھی نا وہ تھوڑی جمعیت کے ساتھ رہی. صحیح. تو وہ سارے لوگ میرے گھر میں آ کے سن 77 کی تحریک میں، حافظ سلمان بٹ، لیاقت بلوچ، یہ جتنے بڑے بڑے ان کے اس وقت کے دور کے تھے، تو یہ سارے میرے گھر میں رہا کرتے تھے. تو ہم نے وہاں سے اخبار بھی نکالا. پھر میری ایک ڈیوٹی یہ تھی کہ میں، ابا جی کا ایک اسکوٹر ہوتا تھا، اس اسکوٹر پہ بٹھا کر سیاست دانوں کو، ایک دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار میں بہت بڑا مدرسہ تھا، وہاں سے جمعے کو جلوس نکلتا تھا، اور میرا کام ہوتا تھا کہ لوگوں کو گلیوں سے، کیونکہ گلیوں کی مجھے بڑی، میرا رہتا بھی وہیں تھا اس وقت، لے کے جایا کرتا تھا. تو صحیح بات ہے، میں بڑے بڑے سیاست دانوں کو برقعے پہنا کے نا، یہ اور بات ہے جب میں انہیں کہتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب وہ حیات بھی ہیں، تو میں ان کو لے کر جایا کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب کبھی ایسا ہوا کہ خطرہ فیل ہوا ہو کہ پولیس روک لے گی، حالات بڑے سخت تھے اور کہتے ہیں مخبری بھی ہو جاتی تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سن 77 کی تاریخ میں نے بڑا کام کیا تھا. کیوں آپ کو غلط بات کروں، ان چیزوں سے کبھی ڈر نہیں لگا، کیونکہ پھر کالج میں بھی سیاست کی ہے، کالج میں جھگڑا بھی ہوا، کالج میں ملٹری کورٹ پہ کیس بھی چلا، سب کچھ ہوا. تو یہ ایک شوق ہوتا ہے اور کچھ بات نہیں ہوتی. تو یہ ہمیں شوق تھا، ڈرنا شرنا کیا ہوتا تھا کبھی، لیکن ہم نے کوئی غلط کام ویسے نہیں کیے کہ کوئی اس پہ سیاست کے نام پہ ہم نے کوئی جگہ کیا ہو، کوئی دھاندلی کی ہو، کوئی پیسے کھائے ہوں، کسی سے بدماشی کی، ایسا کام نہیں کیا. سیاست کی لیکن شرافت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب سیاست میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ نے کوشش کی تھی، پھر آپ کو لگا کہ یہ میرا میدان نہیں ہے، 2012 کے اراؤنڈ یا اس سے پہلے، اور پھر ایک دم آپ کو ایک کال آتی ہے تقریباً 6:30 بجے یا 6 کے بیچ، اور کہا جاتا ہے کہ چند گھنٹوں کا
آپ کے پاس وقت ہے, آپ نے اوتھ لینی ہے, تو سوچنے کا بھی موقع نہیں ملا, یا سوچا ہی نہیں کہ بس اب جا کے اوتھ لینی ہے؟ دیکھیں اس ملک میں ایک چیز تو طے ہو گئی ہے, سیاستدان نہ کسی پڑھے لکھے آدمی کو اور سمجھدار آدمی کو آگے آنے دینا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. کال آنے کے بعد میرا یقین پکا ہو گیا کہ ادارے جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک نا ایک اچھی طرف گامزن ہو, ایک رخ پہ آئے. یہ سچی بات طے ہو گئی ہے, کیونکہ سیاست میں نا اب تو وراثت چل رہی ہے, خاندان چل رہے ہیں, بچوں کے بچے چل رہے ہیں. کیونکہ سیاست میں ایک جو ہے نا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے سیاست کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہیں سیاسی خدا بنا لیا ہے. اور ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ اگر کہیں گے نا رات ہے تو ہم کہیں گے رات ہے, اب دن ہے, یہ ہم سے ہو نہیں سکتا. کیونکہ اگر یہ ہونا ہوتا تو پھر پاکستان میں آتے ہی نہ وہیں رک جاتے. اگر انگریز کی غلامی کر لیتے پھر اس سے بہتر تھا, تو وہ مشکل کام تھا. تو سیاست جو ہے نا پھر میں نے کہا نہیں یار چھوڑو, سوشل ورک کرو. اور آپ جب سے وزارت میں آئے ہیں یہ تقریباً سوشل ورک ہی ہے. جی اللہ کا شکر ہے. دوروں پہ رہتے ہیں انٹیریئر پنجاب میں, کسی نہ کسی ضلع میں ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اور ایکسپلور کیا پنجاب کو بطور میں وزیر. تو سچی بات بتاؤں کہ یہ ساری میں حیران ہوں کہ یہ جو ہمارا سی ایم ہے نا, یہ اس نے مجھے جو ہے نا بڑا زبردست, یعنی کہ میں سوچ بھی سکتا جس طرح انہوں نے ہم سے کام لیا. اور آپ دیکھیں ہماری 8 وزیروں کی کیبنٹ ہے جس میں 2 ایڈوائزر اور ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ صوبہ جہاں 100 منسٹر ہوتے تھے اور صوبہ نہیں چلتا تھا, ہمارے چیف منسٹر نے 8 وزیروں کے ساتھ اتنی خوبصورتی سے چلایا کہ لوگ اب کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یار یہ حکومت اچھی ہے. تو یہ ہمارا بہت کریڈٹ. بلکہ پہلی بار صوبے نے وفاق کو پیسے بھی واپس کیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. کوئی تقریباً 650 ارب روپے پہلی مرتبہ پنجاب نے فیڈرل گورنمنٹ کو واپس کیے. یہ بڑی تاریخ ہے. تو ڈاکٹر صاحب واپس نہیں آنے ہوتے. آپ یہ دیکھیں کہ دوسرا کام جو اس گورنمنٹ نے کیا, یہ چیف منسٹر نے کرایا کہ 2 ارب ڈالر کی زیادہ کپاس ہوئی تھی اور ہم 1 ارب ڈالر کے لیے غلام بنے ہوئے ہیں IMF کے. اس کا تیسری چیز آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں پورے پنجاب میں, صرف ہیلتھ کی بات کر رہا ہوں, باقی ابھی سیکٹر کو نہیں سڑکوں پہ آ رہا, پورے پنجاب میں جہاں بھی کام ہو رہا ہے پیسے ایسے نکل کے آ رہے ہیں جیسے درختوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو پیسہ مسئلہ نہیں ہے. پیسہ مسئلہ کدھر ہے؟ آپ کے سامنے دیکھیں اس وقت 120 ہاسپیٹل ریویمپ ہو رہے ہیں, جس میں 20-22 کے قریب بڑے ہاسپیٹل ہیں, ڈسٹرکٹ ہاسپیٹل ہے, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپیٹل ہیں, اور تقریباً 70 سے 80 ارب روپے لگ رہے ہیں. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے, آپ کی جو مطلب ہمارا سی ایم ہے نا اس کی ویژن ٹھیک تھی. اس کیونکہ اس میں اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اس نے ووٹ نہیں لینے, کسی کو خوش نہیں کرنا, تو اس نے اپنا کام کیا. یقین کریں پیسوں کی تو کمی نہیں ہے. ہم تو ہر جگہ تقریر میں کہتے ہیں کہ یار صحت میں کام بتاؤ, پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. مینجمنٹ کی کمی ہے جو ضروری ہے. یہ پتہ نہیں اب کیا کمی ہے, پتہ چل جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ ایکسپلور کر رہے ہیں ابھی فی الوقت, اور ایکسپلوریشن کے دوران کام بھی کر رہے ہیں. آپ نے جب وزارت سنبھالی, سب سے پہلے جس ادارے کے آپ وزیر بنے وہاں انسینٹیوز کا آپ نے اعلان کیا کہ انسینٹیوز تو دیے جائیں, لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے زیادہ سے زیادہ. اس بارے میں بتائیے گا ملازمین کے حوالے سے. وہ تو ہماری بڑی خواہش تھی نا جی, کہ پہلی بات ہی جب میں یہاں آیا تو جو ہماری لیڈی ہیلتھ وزٹرس تھیں جن کی 53,000 کے قریب ہیں وہ تعداد میں, اور ان کو تو جو گریڈ مل رہا تھا وہ تقریباً گریڈ 5 تھا, تو اس کو 8 کروایا. اور اس طرح لیڈی ہیلتھ سپروائزر جو تھیں ان کو گریڈ 8 سے 12, اور جنہوں نے BA کیا تھا ان کو 14 کروایا. اور اس پورے 1 سال میں تقریباً 14,000 ڈاکٹروں کی اور کنسلٹنٹ کی اپ گریڈیشن ہوئی. یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں صرف پرائمری اور سیکنڈری کی بات کر رہا ہوں آپ سے, اسپیشلائز کی نہیں کر رہا تھا. اس میں کنسلٹنٹ اور ڈاکٹر جو تھے ہمارے, ان کی ہر گریڈ میں بغیر کسی سفارش کے ہو گئی. اسی طرح پھر جو ان کا ڈیلی پیٹرول تھا لیڈی ہیلتھ سپروائزر کا, اس کو بڑھوایا, ڈبل کرایا. اس طرح ایک پیرامیڈکس, یعنی کہ جس میں یہ آپ کو دیکھا ہوگا کہ جیسے ریڈیالوجی کے ٹیکنیشین ہیں, ڈینٹل ٹیکنیشین ہیں, ایکس رے ٹیکنیشین ہے, لیبارٹری ٹیکنیشین ہے, ان کا کورس ہی نہیں بنا ہوا تھا سلیبس, جس کی وجہ سے ان کی پروموشن میں شرط تھی کہ پہلے یہ وہ کورس امتحان کا پاس کریں گے تو پھر ان کی پروموشن ہوگی. وہ آتے ہی وہ بھی بنوایا, اور الحمدللہ بہت سارے لوگ وہ بھی پروموٹ ہو گئے. تو دیکھیں انسینٹیو تو دینا چاہیے. سب سے بڑا انسینٹیو ہم نے یہ کیا کہ ہیلتھ کمیشن کو ایک تو یہ منع کیا کہ یہ جو ہر جگہ جا کے پابندیاں سیل کر دیتے تھے ڈاکٹروں کے, ہم نے کہا یار یہ کلینک کو جس کا سرٹیفائڈ ہے اس کو آپ سیل مت کریں, اس کو نوٹس دیں. اسی طرح دوسرا کام ہم نے کیا کہ جو یہ کیمسٹ شاپ تھیں ان کو بھی جا کے ہمارے ڈرگ انسپیکٹر جب مرضی چاہتے تھے بند کر دیتے تھے. اس پہ بھی ہم نے ایکشن لیا. ہم نے کہا جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, جو کوالیفائڈ ہے, اس کو آپ سیل نہیں کریں گے, اسے نوٹس دیں گے. ہاں اگر وہ ڈرگ کا کام کر رہا ہے, ڈرگ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اسی طرح پھر ہم نے تقریباً آپ کی دعا سے 10 لاکھ سے زیادہ 1 سال کے اندر ہیپاٹائٹس B, C, ایڈز اور میڈیکل چیک اپ کیا,
جس کے ساتھ صرف ہم نے چیک اپ نہیں کیا بلکہ ان کے ٹیسٹ بھی کرائے، ان کی ٹریٹمنٹ بھی دی ہے. اسی طرح ہم نے تقریباً بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہوتے ہیں ہمارے جو گاؤں کے اندر ہوتے ہیں وہاں ہم نے ان کو 24 آورس میں کافی ساروں کو کنورٹ کر دیا. پھر ہم نے کوئی تقریباً 300 ایمبولینس دے کے 1037 سے ایمبولینس سروس شروع کی. اور اس ایمبولینس کا کام یہ ہے کہ رات کو جب کوئی ڈیلیوری ہوتی ہے کسی خاتون کی کسی گاؤں میں تو اس پہ کال آتی ہے اور وہ فوراً جو ہے وہ گھر سے اس پیشنٹ کو لایا جاتا ہے اور اس کو پھر پریگنینسی میں لا کے ڈیلیوری کرا کے واپس چھوڑا بھی جاتا ہے. اسی طرح کوئی بچہ اگر بیمار ہو جاتا ہے رات کو اس کو بھی لایا جاتا ہے. ہم نے پھر الٹرا ساؤنڈ مشینیں دی ہیں، ہم نے دوائیں دی ہیں، ہم نے مطلب اپنی EPI ویکسینیشن کو امپروو کیا ہے، ہم نے اپنی ڈرگ اتھارٹی کو امپروو کیا ہے. آپ جس شعبے میں ہاتھ لگائیں گے نا ہم نے اس میں کام کیا. ڈاکٹر صاحب راولپنڈی سے کہتے ہیں کہ فاسٹ بالر زیادہ آتے ہیں، شعیب اختر، حارث رؤف، تو یہ پہلا تیز وزیر آئے جس نے اتنے سے عرصے میں اتنا سارا کام کیا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں ایک اور بات بڑی مشہور ہے کہ ایک تو آپ بطور نگران وزیر تنخواہ نہیں لیتے، یہ تو سمجھ آتی ہے، پھر تسی روٹی بھی کروں لیندے ہو، پھر تسی چاہ بھی نہیں پیندے، پھر آپ کرولا یوز کرتے ہیں کہ پیٹرول زیادہ ضائع نہ ہو. تو یہ بتائیے کہ یہ جو سزائیں آپ نے صرف اپنے لیے مختص کی ہے یا آس پاس والوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے CM کا کمال ہے. اچھا، دیکھیں وہ خود بھی تنخواہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں لیتے، وہ بھی چائے نہیں پیتے، کوئی وزیر نہیں، وہ بھی اپنے گھر سے کھلاتے پلاتے ہیں. یقین کریں یہ بات درست ہے کہ جب بھی ہماری کہیں لے کے جاتے ہیں تو کھانا ان کے طرف سے آتا ہے. کہیں کیبنٹ کو کھانا کھلاتے ہیں تو اپنے گھر سے کھلاتے ہیں منگا کے. یہ چیزیں ہم نے خیر تھیں بھی پہلے اور سیکھی. اور آپ کی بات درست ہے کہ میں کبھی کہیں جا کے چائے نہیں پیتا، کسی افسر سے کھانا نہیں کھاتا، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے گھر کا کھانا کھاؤں. یا میں پہلے پنڈی سے اپنے گھر کا ہفتے کا بنوا کے لے آتا تھا، وہ کھاتا تھا. آپ کی بات درست ہے، میرے پاس پراڈو ہے گھر میں میرے اپنے پاس، لیکن میں یہ استعمال کرتا ہوں. حالانکہ پیٹرول اس میں بھی یوز کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں ڈبل خرچہ ہوگا اس کو بھی بچایا جائے. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ لاہور کے کھابے مشہور ہیں، آپ کھانا پنڈی سے بنوا کے لاتے ہیں، تو یہ تو لاہوری مائنڈ کر جائیں گے اس بات کو کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھابے میرے سے نہیں کھائے جاتے، کھانے والے کھا لیتے ہیں. تو پنڈی سے کھانا جو ہے آپ نہیں کبھی کبھی کھا لیتے ہیں، کبھی کوئی نہاری کھا لی، کبھی پائے، کبھی کبھار، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی اپنے گھر منگا کے اس کی پیمنٹ کر کے کھاتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ یہ جو پابندی ہے صرف آپ پر ہے، آپ اپنے جو سٹاف ہے اس کو نہیں کہتے ان کے اندر روٹی کھانی ہو تو کھا سکتے ہو؟ نہیں میں ان کو خود کھلاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے؟ اچھا، مثلا کل میں لاہور اسلام آباد میں تھا، آپ یقین کریں میں نے لاہور نکلنا تھا تو حلیم گھر گیا، میں نے اپنے ساتھ گارڈ جو 6 اسکواڈ والے تھے ان کو بھی ساتھ بٹھا کے، یہ بچہ بھی ساتھ تھا، سب کو کھانا کھلایا، پیمنٹ میں نے کی، چائے پلائی، اچھا، جیب سے کی. صحیح. سر بات یہ ہے کہ دیکھیں زندگی میں یاد رکھنا میری ایک بات، دولت جو ہے نا خرچ کرنے سے ملے گی، صحیح. جتنا دبائیں گے اتنی نقصان میں رہیں گے، اور اس دولت کے ساتھ محبت نہ کریں آپ. اور سب سے بڑا آپ کو میں بتاؤں، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی سے کسی نے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے بڑا ثواب کا کام کیا ہے، یا آپ نے اپنی زندگی میں کیا انالائز کیا؟ انہوں نے کہا خوش اخلاقی اور لوگوں کو کھانا کھلانا. کھانا کھلانا اتنا بڑا اجر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کیا کام لے رہا ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور یہ جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں نا وہ میری وجہ سے، کوئی میرے میں قابلیت نہیں ہے، وہ میری ساری جو پتہ نہیں کون سی کس کی کیا دعائیں لگ جاتی ہیں اور اس کے صدقے ہمیں. ڈاکٹر صاحب افسر شاہی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ہمارے یہاں، آپ کی شخصیت سے ایسا نہیں لگ رہا ہے. کلچر کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں جس میں عجز بھی ہے، انکساری بھی ہے، مینجمنٹ بھی ہے اور ایکویلٹی بھی ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ جو افسر شاہی کا کلچر، آپ خود بھی وزیر ہیں، آپ مختلف سماجی سرگرمیاں بھی سر انجام دیتے ہیں، یہ افسر شاہی آئی کہاں سے ہے اور کیا ایک آپ کے اس کو ختم کرنے سے ختم ہو جائے گی دفاتر سے؟ نہیں، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میرے ذہن میں بھی یہی تھا جو آپ نے سوال کیا نا کہ جو افسر شاہی اور بیوروکریسی، اپنی بات نہیں کر رہا، ہم تو فقیر آدمی ہیں، اپنا مطلب ہے آئے ہیں جب جائیں گے چلے جائیں گے، کوئی ٹینشن کوئی نہیں ہے اپنے کو. لیکن یہ میرا خیال یہی تھا جب میں آیا کہ یہ بیوروکریسی بڑی ظالم ہے اور یہ سارے سسٹم کو بیڑا غرق کرتی ہے. لیکن کمال ہے کہ جو میرے سیکٹری علی جان ہیں، میں آج بھی ان کو یہ کہہ رہا تھا اگر مجھے یہ سیکٹری نہ ملا تھا تو آج جمال ناصر نہ ہوتا. دیکھیں جیسے مولانا رومی کے استاد تھے، آپ کو پتہ ہوگا، وہ حضرت شمس تبریز. تو حضرت شمس تبریز نے کیا کہا تھا رومی کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ آج رومی نہ ہوتا تو شمس تبریز بھی نہ ہوتا. کمبینیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آج علی جان میرے ساتھ، میں ان کو آج یہی تعریف کر رہا تھا، علی جان کی جن آدمی ہے، چیف منسٹر جن، سیکٹری جن، منسٹر جن، جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو بہت خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اور آپ میرے دیکھیں ہمارے چیف منسٹر کا کمال کہ میں نے پہلی مرتبہ بیوروکریسی کو 16-18 گھنٹے کام کرتے دیکھا. کر ہی رہے نا، وہی بیوروکریسی ہے نا، لیکن آپ ان کی تھوڑی سی عزت بھی کریں، تھوڑا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو رسپیکٹ بھی دیں، ان کے ساتھ مل کے چلیں. آپ ان کے بادشاہ یا حاکم بننے کی کوشش نہ کریں، پھر وہ ایسے چکر دیتی ہے نا بیوروکریسی کہ بندہ گھومتا رہ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو لیب ہے اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب قرار پائی ہے، پاکستان کی بیسٹ لیب میں سے ایک. کانسیپٹ کیسے آیا
اور بہت منیمم آپ نے انویسٹمنٹ سے شروع کیا تھا. ہاں جی ایسا ہی ہے. میں نے ہر کام جناب زندگی میں ایک بات اور یاد رکھیں کامیابی کی, ہمیشہ ہر کام کو نا چھوٹے سے شروع کریں. ٹھیک ہے. دنیا میں وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں جن کی جیب میں 100 روپے اور وہ 500 روپے خرچ کرتے ہیں. ہمیشہ زندگی میں میری کامیابی کا گول یہ ہے کہ 100 روپے ہیں تو آپ 50 روپے کریں اور 50 روپے کو برے وقت کے لیے بچا کے رکھ لیں. وہ کشتی چلانے والا کنسیپٹ جو ہے نا وہ میں اس کو نہیں مانتا. وہ بس وہ طارق بن زیاد ہی تھا جو کشتیاں چلا گیا تھا, اس میں جذبہ کچھ اور تھا. تو اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے. تو چھوٹی سے شروع کیا اور اللہ نے دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچایا. اس میں میری کوئی سائنس نہیں. آج آپ کو ایک آخری بات بتا دوں, اس میں میری سائنس اس لیے نہیں ہے کہ میری لیبارٹری کو میں اکثر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں, میں نہیں چلا رہا. میرے میں کوئی فنکاری نہیں ہے, میرے میں کوئی بڑا پن نہیں ہے, کیونکہ میری لیبارٹری سے کوئی بھی غریب آدمی الحمدللہ واپس نہیں جاتا. جب آپ سودا جو ہے نا, میں سودا بھی اس کو نہیں کہتا, بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام پہ رکھا کہ میں بندوں کی خدمت کروں تو اللہ میرے کاموں کی پھر ٹھیکہ لے لیتے ہیں. بات کو سمجھنے کی بہت بڑا فلسفہ ہے, یاد رکھیے گا. جب آپ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ مجھے بندوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما, آپ اللہ سے ایک ایسا سودا کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں جب آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں پھر اللہ آپ کا خیال اس لیے رکھتا ہے اس نے اپنے مخلوق خدا کی خدمت کروانی ہے آپ سے. ٹھیک ہے. میرے میں کوئی فنکاری نہیں ہے. اچھا, میری لیبارٹری کو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں آپ کو. اور میری لیبارٹری میں آج تک غریب آدمی واپس نہیں گیا. لوگ کہتے ہیں کیوں, میں نے کہا یار یہ تو اس سے پوچھو جا کے جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ 1 کے 70 دوں گا, 700 دوں گا, 7000 بے حساب دوں گا. لیکن وہاں بھی میرا ایک اور کنسیپٹ آگے تھوڑا سا چلا گیا ہے. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں یہ غریبوں کی خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے حساب کتاب کرنا ہے اللہ سے. اللہ سے حساب کتاب ہو ہی نہیں سکتا, پہلی بات تو یہ. دوسری بات ہے اگر آپ یہ سوچ کے خدمت کریں گے نا کہ یار یہ 700 دے گا, ٹھیک ہے قرآن نے کہا ہے 7000 بے حساب سارا کچھ, قیامت کے روز جب ہوں گے نا آپ پیش, تو کہ یار تمہیں ساری دنیا میں حساب تو کر دیا تھا نا میں نے, اب اور دوسرا حساب کتاب شروع کرو. آپ میری بات کو فلسفے کو سمجھیں کہ اگر آپ یہ کہیں گے نا میں نے تو 1 کے 700 دنیا میں لے لیے تو کہے گا وہ تو ختم ہو گیا نا حساب. جیسے زکوٰۃ اور صدقے میں کیا فرق ہے. زکوٰۃ وہ ہے جو 2.5% آپ نے فرض ہے, وہ احسان نہیں کر رہے اللہ کے اوپر. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا یار اتنی ہم جو زکوٰۃ دے رہے ہیں بڑے مطلب چیمپئن بن جاتے ہیں, بڑے مومن بن جاتے ہیں, یہ آپ کا فرض ہے. صدقہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں زکوٰۃ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے قربانی. کبھی زکوٰۃ قربانی نہیں ہے, یاد رکھیے گا. زکوٰۃ آپ نے دینی وہ ایک طے ہوا ہے اللہ سے ایگریمنٹ کہ میں تجھے اگر 100 روپے دوں گا تو تو نے 2.5 روپے غریبوں کو نکالنا, یہ ایگریمنٹ ہے. لیکن صدقہ جو ہے نا وہ ایگریمنٹ نہیں ہے, وہ ہے آپ کے حساب کے. اچھا, اس ملک میں یہ بھی بحث ہے ڈاکٹر صاحب کہ زکوٰۃ اور ٹیکس دونوں سسٹم اگر صحیح ہو جائے, ٹیکس عوامی اور حکومتی سطح پہ ٹھیک ہو جائے اور زکوٰۃ ذاتی سطح پہ ٹھیک ہو جائے تو غربت ختم ہو سکتی ہے. اگر میں آپ کو آپشن دوں کہ آپ زکوٰۃ کی طرف جائیں گے یا ٹیکس کی طرف جائیں گے, دیکھیں تو دونوں کس نظام چیزیں کی طرف بہت جائیں گے؟ ضروری ہیں. دونوں چیزیں اگر دونوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں نا, مثال کے طور پہ میں اکثر کہتا ہوں اگر زکوٰۃ ٹھیک ہو جائے تو مانگنے والے نہیں ملیں گے. دیکھیں نا حضرت عمر کے دور میں زکوٰۃ ہوتی تھی اور لینے والے نہیں ہوتے تھے. یہ بھی دور آیا نا مسلمانوں کے حکمرانوں میں ایسا. اس طرح اگر آپ ٹیکس صحیح دینا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ٹیکس کس کو دیں. حکومتوں کی بھی تو نیتیں خراب ہے نا. عوام اس لیے ٹیکس نہیں دے پاتے نا کہ ان کو عوام کو وہ چیزیں مل نہیں پاتی جو ان کی, جس کے لیے باہر کے ملکوں میں جائیں وہ بہت ٹیکس کاٹتے ہیں لیکن اپنے عوام کو اس ٹیکس کے بدلے چیزیں دیتے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا کہ ہمارے چیف منسٹر ایک نئی بات کرنے جا رہے تھے, یا میں کل فنکشن میں تھا تو آرمی چیف کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ایسا سسٹم لانے لگے ہیں کہ جو زیادہ ایکسپورٹ کرے گا, جو اچھا ٹیکس دے گا, اس کو ہم VIP وہ کریں گے, اس کا خیال رکھا جائے گا, اس کو اسپیشل پروٹوکال ملے گی اور ملنی بھی چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک وہ پیدا تو ہو نا. یہاں ارب پتی ہوتا ہے, راتوں رات آپ اٹھا لیتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں غائب ہو گیا. تو یہ سسٹم اس طرح نہیں چلا کرتے. لیکن زکوٰۃ اور ٹیکس دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ٹیکس کافی زیادہ دیتے ہیں, کئی پاکستان میں جو جاگیردار ہیں جی اللہ کا ان سے زیادہ دیتے ہیں. جی اللہ کا شکر. اس کا مطلب آپ کا حکومتوں پہ اعتبار رہا ہے ماضی میں؟ نہیں, میں ڈرپوک آدمی ہوں تھوڑی دیر پہ, بنیادی ڈر کی وجہ سے دیتے ہیں. ٹھہر یہی سمجھ لیں, عزت بڑی چیز ہوتی ہے. نہیں, زکوٰۃ تو انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے. نہیں, زکوٰۃ کی بات نہیں میں نے کی, ٹیکس کی نا, ٹیکس تو حکومت کا ڈر. ٹیکس کی بات کی آپ سے, زکوٰۃ کی نہیں. زکوٰۃ پتہ نہیں میں جتنی ہوتی ہے اس سے سوچ کے زیادہ دیتا ہوں کیونکہ ٹیکس کیوں آپ جب حکومت. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ٹیکس کا جو ہے نا یہ بات نہیں ہے. زندگی میں یاد رکھیں ہم لوگوں نے عزت بڑی مشکل سے کمائی ہے. میں ہر کام کوشش کرتا ہوں اپنے کاغذات پورے کروں, چاہے وہ ٹوکن ٹیکس ہو, چاہے وہ گاڑی کے کاغذات ہوں, چاہے پراپرٹی کے کاغذات ہوں, چاہے کوئی ٹیکس ہو, چاہے وہ بورڈ ٹیکس ہو. میں یہی چاہتا کہ کوئی مجھ پہ آ کے انگلی اٹھائے. ٹھیک ہے. تو میں اپنی عزت کے لیے نا, جس میں نے کوئی کمپرومائز کبھی زندگی میں نہیں کیا. مجھے آپ ساری دنیا کی دولت دے دو, کہیں کہ عزت دے دو, میں عزت لے لوں گا, ساری دنیا کی دولت کو ٹھکرا دوں گا. تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے بھائی صاحب یہ کام کرنے پڑتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب دوبارہ سے آتے ہیں والدہ کی جانب. ان کی وفات جب ہوئی, ڈیتھ جب ہوئی, تو آپ کا ایک پیریڈ گزرا ہے ڈپریشن کا, بالکل بہت ڈپریشن میں چلے گئے تھے.
کیسے ہینڈل کیا اس سچویشن کو, پھر پازیٹیو کیسے رہے؟ وہ بالکل آپ درست فرمائیں. میری ماں سے مجھے بڑی اٹیچمنٹ تھی, میں ڈپریشن میں چلا گیا, بالکل خاموش رہتا تھا. لیکن میرے ایک دن بیگم نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا ہمارا بھی آپ سے کوئی تعلق ہے, آپ کے بچے بھی ہیں, اور اگر اس طرح تو کام زیادہ دیر نہیں چلے گا. ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں, ماں کے اپنی جگہ حقوق ہیں. بعد میں نے کہا یار یہ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے نا. اب مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا, بلکہ مرنے والوں کی ویژن کو آپ لے کے آگے چل کے زندہ کرتے ہیں. اور وہ میں نے اپنی ماں کے نام پہ قمر جہاں فاؤنڈیشن بھی ایک بنائی جو چیریٹی کا کام کرتی ہے. پلس یہ جتنے اچھے کام کر رہا ہوں نا میں, یہ اس نیت سے کرتا ہوں کہ اس کا ثواب میری ماں کو جائے. اور میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ میرے ماں کل کہہ سکیں کہ یہ فلاں باپ کا یا فلاں ماں کا بیٹا ہے. تو یہ میں ساری ان کی خوشیوں. آج آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد خوش رکھتے ہیں تو وہ آپ کے خوابوں میں آتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک, گائیڈ کرتے ہیں آپ کو. میری ماں میرا باپ کئی باری میرے خوابوں میں آ چکی کہ میں نے مرنے کے بعد ان کے قبرستانوں کو صاف ستھرا کیا. ہر 6 مہینے بعد قبرستان کی صفائی ہوتی ہے. اب یہاں آ گیا ہوں, ورنہ کوشش ہوتی تھی ہر جمعے کو جاتا تھا. میں نے وہاں دیواریں بنوائیں, وہاں درخت لگائے, وہاں بورنگ کرائی, وہاں لائٹیں لگائیں, وہاں سڑک راستے بنائے, ماربل لگوایا, اور وہاں میں سارے قبرستان کا خیال رکھتا ہوں. اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے, میری آج فلسفیانہ اور زیادہ ہو گئی تک یہ جو گفتگو نہیں بہت خوبصورت بات ہے. آج اگر اپنے ماں باپ کو ملنا ہے نا تو ماں باپ کو یاد کریں, اچھے کام کریں. خدا کی قسم آپ کے ماں باپ آپ کا کھا کے آپ کے مسئلے حل کریں گے خوابوں میں. اس لیے میں کہتا ہوں میرے ماں باپ مرے نہیں ہیں. میں یہ لفظ یوز کرتا ہوں ہر جگہ بیٹھ کے, میرے ماں باپ مرے نہیں ہیں. دے ہیو بین ٹرانسفر فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس. بس اتنی سی بات ہے. ڈاکٹر صاحب اسی طرف اگر آگے چلیں تو 3 دعائیں آپ نے مانگی تھیں خانہ کعبہ میں, 2 قبول ہو گئیں آلموسٹ. نہیں, تینوں ہو گئی. اچھا, وہ 3 دعائیں تو بتائیں کون کون سی؟ تیسری دعا جب ہوگی جب دن فوت ہو جائیں گے. اللہ آپ کو زندگی دے. پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خدمت کروا لینا. جی. دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میری آخری عمر میں عزت کی حفاظت فرمائے. تو یہ بہت بڑی دعا ہے. بڑے بڑے لوگوں کی عزتیں لٹتے دیکھیں آخری عمر میں. اور تیسری یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جائیں تو چلتے پھرتے اٹھانا, کسی کا محتاج نہ کرنا. ٹھیک ہے, تو تیسری دعا یہ صحیح فرما رہے ہیں آپ. جی ہاں, تو وہ اللہ تعالیٰ ہماری تو دعا ہے کہ درازی عمر خدا آپ کو دے اور آپ اسی طرح کام کرتے رہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم کام آپ نے کیا جب آپ وزارت میں آئے, اور یہ ایسا لگتا ہے جیسے پہلے سے آپ کو علم تھا. 43 کروڑ روپے جیل کے حوالے سے, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ نے سی ایم صاحب کو کہا. ہاں, وہ آپ کی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب میں بنا مجھے نہیں اندازہ سی ایم اتنے ڈائنامک آدمی ہے. اس وقت تک میں سمجھتا تھا جیسے سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارا سی ایم بھی ہے. تو ایک شخص نے کہا میرے 43 کروڑ روپے جو آج کے حساب سے 2 ارب روپے تھے پھنسے ہوئے ہیں 8 مہینے سے, کہ جیلوں کا سامان تھا, لیبارٹری کا, ڈرگس کا, اور کوٹ لکھپت جیل میں پڑا ہوا تھا. کہ مزے کی بات ہے سامان بھی آئے ہوئے پڑا ہوا تھا. انسپیکشن نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ ٹیم نہیں بن رہی تھی. ٹیم کی انٹرسٹ یہ تھا کہ ہمیں کچھ پیسے مل جائیں. صاحب بتاؤں آپ کو, تو اس بندے نے مجھے فون جب کیا تو میرا جاننے والا تھا. میں نے سی ایم کو کہا, میں کہا سر 43 کروڑ کا سامان پڑا ہوا ہے جیل میں اور بڑی زیادتی کی بات ہے, اور یہ تو سامان جانا چاہیے. پہلی مرتبہ بات ہوئی تھی میری ان سے اس حوالے سے. تو میں آ گیا, میں کہا بھول جائیں گے. تو 2 گھنٹے بعد فون آ گیا ان کے سیکٹری کا, تو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ. آپ یقین کریں دوسرے یا تیسرے دن وہ انہوں نے انسپیکشن کمیٹی بنائی, اور اگلے دن صاحب اگر آپ نہ آتے تو یہ سامان پڑا رہتا اور ضائع ہو جاتا. آپ خود دیکھیں نا, ہمارے آنے سے 8 مہینے 10 مہینے پہلے کا پڑا ہوا تھا. اور 3 ارب روپیہ آج کی قیمت میں تقریباً 2-3 ارب روپیہ بنتا ہے. آپ کو اتنا مختصر کہوں گا کہ اس ملک سے محبت کرنی ہے ہم نے. یہ ملک بڑی محنت سے ہم نے حاصل کیا ہے, اور یہ مت سوچیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دینا ہے, ہم یہ سوچیں اس کو ہم نے کیا دینا ہے. کیونکہ ہم جب کوئی دیں گے اپنا حصہ تبھی ہم مانگنے کی پوزیشن میں ہوں گے نا. اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرائسس کے بعد, تکلیفوں کے بعد راحت ضرور دے گا. اور یہ ملک جو اتنی محنت سے حاصل ہوا ہے اس کو ساتھ ہم محبت کریں گے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی آئے وہ اس ملک کا خیال رکھے, وہ اپنے خاندان کا خیال نہ رکھے, اپنا پاسبان نہ بنے بلکہ ملک کا پاسبان بنے. اور میں آخر میں صرف اتنی سی دعا کے ساتھ, جو میں اکثر شعر مشہور پڑھتا ہوں کہ ہنستے پھولوں ہنستے رہنا, تم ہو پاک وطن کا گہنا, پھولوں نے پھر گہنا پہنا, ہنستے پھولوں ہنستے رہنا, پھول ہیں تھوڑے خار بہت ہیں, پردے میں اغیار بہت ہیں, آپس میں مل جل کر رہنا, ہنستے پھولوں ہنستے رہنا, پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی, اور مجھے اب بھی لگتا ہے کہ کافی جو ان کی زندگی کی شیڈز ہیں ادھورے ہیں. کسی نیکسٹ نشست میں ان سے دوبارہ ہم ملاقات کریں گے, اور شاعری کے حوالے سے
آخر میں انہوں نے شعر خود سنا دیا، ورنہ میں پوچھنے والا تھا کہ میں میر تقی میر کے حوالے سے بھی پوچھتا، ان سے غالب کے حوالے سے بھی پوچھتا، کیونکہ کالج دور میں شاعری سے کافی شغف رہا. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو شاعر ہوتا. بہرحال اچھی بات ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ڈاکٹر جمال ناصر صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان تنویر ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.